ہمیں فخر ہے اپنی افواج پاکستان پر، انہوں نے بہت جانوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن جب کچھ لوگ جو ہے اپنے حقوق سے تجاوز کر کے وہ ہماری ڈومین میں، سیاسی ڈومین میں آتے ہیں، عوام کی ڈومین میں آتے ہیں، تو پھر وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ سو خدا را آئیے ہم مل جل کر اس عمرانی معاہدے کو یقینی بنائیں، اس کا اعادہ کریں جس کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ افواج پاکستان نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ دیکھ لیں، پھر میں حیران ہوتا ہوں، 3 گھنٹے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے پریس کانفرنس کرتا ہے اور سارا ایک ہی جماعت کو لتاڑ رہا ہوتا ہے، ایک ہی جماعت پر یلغار ہو رہی ہوتی ہے۔ اور 9 مئی کو ایسا انہوں نے گھمایا ہوا ہے، ایسا گھمایا ہوا ہے جیسے 9 مئی کوئی قیامت خیز چیز ہے۔ ارے ہم نے تو کہا ہے، ہم نے کہا ہے 9 مئی کا خدا را، 9 مئی اور 9 فروری کے درمیان ذرا موازنہ کریں، اس پر جوڈیشل کمیشن بٹھائیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ 9 مئی جو ہے آرکیسٹرڈ ایک ڈرامہ تھا۔ یہ لندن پلان کا وہ حصہ ہے جو عمران خان نے خود مجھے بتایا ہے کہ لندن پلان میں جب ایک آرمی چیف ایکسٹینشن لینے گیا ہے اپنی، تو نواز شریف نے یہی شرائط رکھی ہے کہ عمران کو گراؤ، عمران کو اندر کرو، عمران کی پارٹی کے قائدین کو اندر کرو، عمران کی پارٹی کو ہوا میں بکھیر کر پھینکو، اس کے اوپر کیس بنا کر اسے اندر کرو، اور پھر مجھے لے کر جاؤ اور میرے سارے کیسز ختم کرو اور میری تاج پوشی کی جائے۔ یہ ہے لندن معاہدہ جس پر عملداری ہو رہی ہے۔ یہ نہیں چلے گا۔ اب عوام نے اپنا 8 فروری کو بڑا واضح طور 2 ٹوک جواب دے دیا، اور 9 فروری کو آپ نے جو فارم 47 کے ذریعے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں دوست جن کو ہرایا گیا، جیتے ہوئے کو ہرایا گیا، کل کا ذرا ڈان پڑھیے گا، آپ کو نظر آ جائے گا۔ فیفن نے جو رپورٹ لکھی ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، جن کو ہرا کر اور پی ایم ایل این کو بنا کر آج وہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، پارلیمان میں گھس بیٹھیے ہیں۔ یہ آڈٹ رپورٹ ہے، میری رپورٹ نہیں ہے یا پارٹی کی رپورٹ نہیں ہے۔ تو اس آڈٹ رپورٹ کو ذرا دیکھیں، اور یہی چیز جو ہے سارے پاکستان پر جو ہے اس کو جو ہے پھیلایا گیا ہے۔ تو ہماری 100 سیٹیں واپس کر دیں اور ان گھس بیٹھیوں کو نکالیں۔ ہم ہر پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ جب تک اس کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا، اس ملک میں نہ معاشی استحکام ہوگا اور نہ یہ ملک چل پائے گا۔ سو اگر محب وطن پاکستانی ہیں تو خدا را آئیں اور اس کو یقینی بنائیں، آئین پر عملداری کو، تاکہ اس ملک کو چلنے دیا جائے۔ اور یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور طاقت دی ہے اس ملک کو کہ عمران خان کے پاس اس کا حل ہے۔ آپ نے ایک مخلص قائد کو اندر کر رکھا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے، نہ عمران خان غدار ہے۔ عمران خان ہی واحد قائد ہے جو اس پاکستان کو ان مشکل اور گمبھیر حالات سے نکال سکتا ہے۔ رہا کرو عمران کو، رہا کرو عمران کو، رہا کرو عمران کو، رہا کرو عمران کو، عمران کو رہا کرو۔ آج بھی جتنا حل نکلتا ہے اس ملک کے حالات کا، وہ قیدی نمبر 804 کے پاس ہے۔ آج بھی آپ کو اڈیالہ جیل کے دروازے پر ہی جانا پڑے گا۔ آج بھی اگر آپ کو چاہیے کہ اس ملک میں پرامن طریقے سے ملک چلے، ریاست چلے آگے، تو پھر آپ کو عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں، شاہ محمود قریشی ہے اور ڈاکٹر یاسمین ہے اور پرویز الہی ہے اور چودھری اعجاز ہیں اور صنم چودھری ہیں اور جتنے یہ سیاسی اسیر ہیں، آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ 1 سال سے آپ نے ظلم روا رکھا ہوا ہے، 1 سال میں آپ ایک چیز ثابت نہیں کر پائے ہو، تو پھر آپ نے کس حساب میں ان لوگوں کو پابا سلاسل بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو یہ اس لیے میں یہاں یہ بھی بتانے آیا ہوں آپ کو کہ یہ جو کچھ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ حکومت جو بندر بانٹ کی گئی ہے، یہ جو عہدے ریاستی بانٹے گئے ہیں، یہ ایک قوم کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ اور فراڈ ہو رہا ہے۔ یہ پھر انہوں نے جو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز لی ہیں، یہ اس بجٹ بتائے گا کہ یہ عوامی قتل ہو رہا ہے، عوام کی معاشی قتل کا مترادف ہے۔
یہ حکومت کے پاس کوئی ایسا حل نہیں ہے جو ایک بھی انہوں نے جو ہے عوام کو کوئی سہولت دی ہو، ایک بھی انہوں نے ایسا کام کیا ہو۔ انہوں نے قانون سازی کی، 28 بل انہوں نے ایک ہفتے میں پاس کیے، اور وہ سارے پرسن اسپیسیفک تھے، اور وہ سارے شریف فیملی کو، شریف خاندان کو ان کے کیسز ختم کرنے کے لیے کیے گئے۔ شریف فیملی کے کیسز ایسے ختم ہوئے، ان کے سبدی کے ختم ہوئے، شہباز شریف کے ختم ہوئے، حمزہ شریف کے ختم ہوئے، حسن نواز کے ختم ہوئے، حسین نواز کے ختم ہوئے، اسحاق ڈار کے ختم ہوئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ ایک طرف تو پاناما لیک میں آتا ہے، دنیا کے مانے ہوئے جو ہے جید قسم کے وہ جو ہے ڈیٹیکٹیوز تلاش کرتے ہیں، ان کی فیک کمپنیاں، نیلسن نیسکول، میں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح سے دھرتی ماں کو لوٹا گیا ہے۔ انہوں نے 3 مرتبہ لوٹنے کے بعد اب یہ 4تھی مرتبہ لوٹنے کے لیے تاج پوشی گیا ہے۔ اور کل کا بیان مضحکہ خیز تھا جو نواز شریف نے کیا ہے۔ نواز شریف کا کیا بیانیہ ہے؟ یہ وہی بیانیہ ہے جو پہلے دن کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا، اور پھر یہ جو ہے ذرا اس پہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ آپ نے آئی جی آئی بناتے ہوئے 60 لاکھ روپیہ لیا تھا۔ یہ آج پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ پیج 1 صفحہ نمبر 1 پر اصغر خان کے کیس میں وہ جو اسد درانی نے بیان دیا اور جس کی تائید بینکر نے کیا، اس میں نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لیا تھا۔ یہ کس سے؟ اسحاق خان کی اس وقت حکومت تھی، اور اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ پہلے بھٹو کو پھانسی دی، پھر آئی جی آئی کو جو ہے بنایا گیا تاکہ ایک حکومت کا راستہ روک کر ایک اور شخص کو لایا جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے بھی ذرا شروعات کر دیں۔ محترم نواز شریف صاحب، آپ تو کہتے ہیں نا 2018 کی، تو پھر 2018 نہیں، پھر 1985 سے شروع کریں۔ ہم کہتے ہیں ساری انکوائریز کروائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوئے۔ جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں پاکستان کی تباہی کا شاخسانہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے کاروبار بنا دیا سیاست کو، آپ نے کرپشن کو وہ جنم دیا، آپ نے ججز کو دو لخت کیا، آپ نے عدلیہ پر حملے کروائے، اور آپ نے جو ہے منہدم کر کے سارے ریاستی اداروں کو اپنی باندی اور لونڈی بنا کر آپ نے ایک ایسا فاسسٹ ڈکٹیٹرشپ کا نظام آپ نے رائج کیا جس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، اور آج تباہی کے شاخسانے پر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، دیگر آپ نے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ پارٹی کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم سیاست میں گھسیٹیں۔ ہم سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے سیاست میں، اور وہ حلف جو ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے حلف کی جو ہے خلاف ورزی کریں؟ یہ اگر کسی شخص نے ہمارے پارٹی میں سے کہا ہے، اس کا ذاتی ویو ہو سکتا ہے۔ میں عمران خان سے ہر ہفتے ملتا ہوں، وہ عمران خان ہی ہمارا لیڈر ہے، عمران خان ہی کی جو ہے بات وہی پارٹی پالیسی ہوتی ہے۔ سو معاف کیجئے گا، باقی ہمارا کور کمیٹی میں بھی یہ، جس کا میں حصہ ہوں، کور کمیٹی میں بھی یہی فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے نہ بات کریں گے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم یہ رول دینے کو تیار ہیں۔ وہ اپنا بارڈرز کے محافظ رہیں، آئین کی حدود و قیود کے اندر رہیں، اس لیے ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ سیاسی جماعتوں سے یس ہم کرنے کو تیار ہیں، سبھی جماعتوں سے۔ ابھی تو ہمیں کہا گیا ہے کہ 3 جماعتوں کے علاوہ باقی سبھی کو شامل کریں اس تحریک کے لیے آئین بچاؤ۔ لیکن اگر ہمارے جو ہے یہ فارم 47 والے جو ہمارے منتخب شدہ ہے، اگر وہ واپس آ جاتے ہیں جس طرح، اور ان کو عدالتی طریقے سے، قانونی طریقے سے، کسی کمیشن انکوائری کے ذریعے سے اگر ہماری نشستیں عوام کے مینڈیٹ کے مطابق، عوام پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، عوام کا ڈاکہ اور چوری والا ہمیں قبول نہیں ہے۔ عوام کے مطابق جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، ہر اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہی پاکستان کی جو ہے سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں فیصلہ کریں، اپنی داڑھی کسی اور کو مت دیں۔ اس لیے اس کا حل جو ہے وہ سیاسی قوتیں اپنے حل جو ہے معاملات کا اپنے تئیں
تلاش کریں وہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ کریں، پارلیمان سے باہر سیاسی جماعتوں سے متفق ہو کر متحد ہو کر جو ہے ان سے گفت و شنید کے ذریعے کریں، یقیناً ہم یہ چاہیں گے. سو اس لیے کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کو سارے موروثی حالات کا علم ہے، میں کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو رول تھا وہ یقیناً ایک ایسا رول تھا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ان کو ایکسٹینشن دینے پر ہم نے ایک سپریم کورٹ نے ان کو قدغن لگائی تو وہ کس کے پاس بھاگ کر گئے؟ نواز شریف کے پاس. تو نواز شریف نے ان کو جو ہے یہ بیل آؤٹ کیا. نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر یک طرفہ کہا کہ ہم اس لیجسلیشن کو سپورٹ کریں گے، اور نواز شریف کی ظاہر ہے کہ سپورٹ کے بعد پیپلز پارٹی جو مزاحمت کر رہی تھی اس وقت تو ظاہر ہے ان کا تو پھر کوئی سے نہ ہوتی، لیکن انہوں نے بھی عظیم تر مفاد، قومی مفاد میں جو ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ییلڈ کر دیا اور پھر وہ شیر بن گئے. اب کیا ہوا ہے؟ عمران خان ایک واحد ایسا لیڈر ہے میں سمجھتا ہوں جس نے کہا ہے ایبسولیوٹلی ناٹ. امریکہ کو بھی کہا، لیٹ نہیں گیا، سب لیٹ جاتے ہیں امریکہ کے آگے، نہیں لیٹا اور اس کو یہ سزا دی گئی ہے. اب بھی عمران خان ڈٹا ہوا ہے، وہ ڈیل نہیں کرے گا اور ایک دفعہ کسی کو یہ کام کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے جائے گی، ہٹے گی. بیکاز اگر جو ہے عوام کی اب آواز کو نہیں دبایا جا سکتا. آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا ماشاءاللہ جو آگے ہی آپ دیتے ہیں بطور چوتھے ستون کے میڈیا سارا، وہ سارے یہ کامنٹس پازیٹیولی کر رہا ہے کہ فوج کا کردار آئین کے بنانے میں یا سیاست میں نہیں ہے آئینی طور پر. جب آپ ایک عمرانی معاہدے کو آپ اس طرح سے ایمفسائز کرتے ہو لوگوں کے ذہنوں پر جو ہم نے منعقش کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ ختم ہوگا. اگر یہ عمران خان بھی کمپرومائز کر لیتا تو بن جاتا آج وزیر اعظم، لیکن کیا ہوتا؟ پیپلز پارٹی کو کل کو وہ علیحدہ کرتے اور دھڑام گرتی عمران خان کی حکومت، اور پھر لوگ کہتے پھر اس میں اور ان میں کیا فائدہ ہے، فرق ہے. یہ بھی اقتدار کی خاطر جو ہے یہ بھی کمپرومائز کر لیتا ہے، وہ بھی اقتدار کی خاطر کمپرومائز کرتے ہیں. یہی فرق ہے عمران خان میں اور ان میں. سو عمران خان نہیں کرے گا ایسا. پھر ایئرپورٹ جانا ہے. دیکھیں عدلیہ کو آزاد ہونا پڑے گا، اور عدلیہ کا جو ایک آدھا جج صاحبان ہیں وہ بھی باقی جج صاحبان کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. یہ ان کی کلیکٹیو وزڈم چلتی ہے. چیف جسٹس ہو یا جج ہو، ان کا ووٹ ایک برابر ہے. سو آپ دیکھ لیں کہ اطہر من اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جسٹس مندوخیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ باقی جج کیا کہہ رہے ہیں. سو عدلیہ کو اس وقت جو ہے اپنی سروائیول ان کی جو ہے اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. کیا عدلیہ اپنا جو ہے آئینی کردار بطور ستون آئین کے، ٹرائیکوٹمی آف پاور، 3 ستون ہے، عدلیہ 1 ستون ہے، کیا عدلیہ چاہے گی کہ اپنے آپ کو منہدم کر دے ایگزیکٹو کے نیچے اور اپنا آئینی کردار ختم کر دے؟ اس لیے آئین میں اگر زندہ رہنا ہے، اس ملک کو اگر آئین کی حکمرانی دینی ہے، تو عدلیہ کو بالکل غیر جانبدار ہو کر دلیرانہ فیصلے کرنا پڑیں گے اور آئین پر عملداری کرنی پڑے گی. فیصل وابڈا کو سزا کرنی پڑے گی، اور اسی طرح جو ہے دوسرے ماشاءاللہ جن کو وہ بھی سندھ سے ہیں، لیکن جو بھی تضحیق کرے گا، عدالت کی مذاق اڑائے گا، تضحیق کرے گا، ان کو سزا ہونی چاہیے. آخری سوال ہو گیا، چلے ایئرپورٹ. میرا سوال یہ ہے کہ جو ججز جنہوں نے آج تک جو غلط فیصلے دیے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، عدلیہ کو فیصلے، تو
तो जिन्होंने आज तक वो गलत फैसले किए हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनका कोई जुडिशल इंक्वायरी उनकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखें, वो तो पंडोरा खोलने वाली बात है। आप पहले ये तो करवाएं ना, आइन पर अमलदारी करवाएं। बाकी अगर आपने करना है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल खोलें। जस्टिस मुनीर की कब्र से निकाल कर उसको लटकाएं। जैसे पाकिस्तान 2 लाख तो उसने करवाया था, पहला फैसला उसका था। इसी तरह जस्टिस भुट्टो को फांसी दी गई तो वो भी मौलवी मुश्ताक लहद में है, उसकी भी फांसी उसको निकाल के दे दें। मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, उसको कब्र से निकाल के दे दें। देखें, अगर इस तरह पंडोरा खोलने लगे तो शायद फिर कोई ना हो।